کل کا جو ضمنی الیکشن ہے پرسوں ہوا، اس ضمنی الیکشن میں جو بے شرمانہ طریقے سے جو دھاندلی کی گئی، وہ اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں بچتا کہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ ایک دھاندلی کی گئی، اور الیکشن چوری کرنا، ووٹ کو تبدیل کرنا، مینڈیٹ کو تبدیل کرنا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اور کل دو گفتگویں ہوئیں، ایک پنجاب سے مریم صاحبہ آئیں، اس فاتحانہ جشن منایا گیا اور اس کو بڑی ہی عظیم فتح انہوں نے قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں تو پہلے دن سے کہتی تھی کہ بیانیے کی جنگ میں نہ پڑو، یہ بیانیے کی سیاست میں نہ پڑو، یہ بیانیے کی سیاست بڑی بھیانک ہوتی ہے، اور ایک انہوں نے کہا کہ پارٹی کی ایک فطری عمر ہوتی ہے، اور وہ پارٹی کی عمر پوری ہو چکی اور وہ شیلف میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ کون سی پارٹی کی عمر پوری ہوئی اور کس پارٹی کو شیلف میں سجا دیا گیا؟ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ 8 فروری 2024 کو دیا، وہی فیصلہ انہوں نے اتوار کے دن دیا، اور تمام کے تمام ضمنی الیکشنز جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کے عوام وہ ہیں کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ، اور جو سسٹم ہے وہ بالکل دوسری طرف کھڑا ہے، اور سسٹم کے روح روا کون ہے؟ جناب جنرل عاصم منیر صاحب۔ اور کل مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوا تھا، تو بھائی اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود تھے، اور پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو عمران خان کے دور میں تو کوئی مقدمہ نہ بنا، اور نہ ہی ان کو عمران خان کے دور میں جیل بھیجا گیا، نہ ہی عمران خان کے دور میں ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے۔ تو جنہوں نے آپ کو سزائیں سنائیں، جن پہ آپ الزام لگاتے رہے، وہ تو سب کے سب ان کے ساتھ تو آپ تشریف فرما ہیں، اور اس وقت کے ڈی جی ایم آئی جو تھے وہ جناب عاصم منیر صاحب تھے، وہ اس وقت آپ کے فیلڈ مارشل ہیں، اور ان کو آپ 5 سٹار بنانا جا رہی ہیں۔ تو یہ تو بالکل بے تو کسی باتیں جو کی جا رہی ہیں۔ حقیقت ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جنازہ نکل گیا 8 فروری کو بھی، اور عوام نے نکالا اور ووٹ نے نکالا آپ کی پولیٹکس کا۔ اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن میں بھی ووٹ کو عزتوں کا جنازہ آپ نے خود نکالا، اور عوام نے ووٹ دیا کس کو؟ عمران خان کو، ان کے امیدواروں کو، اور جہاں انہوں نے کہا بائیک آؤٹ کرنا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ شفیع جان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات معاون خصوصی مشیر ہیں، انہوں نے کل ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ اب کوئی ڈھکا چھپا چیز نہیں رہتی، ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کل جو ہے وہ ریٹرننگ آفس تبدیل کر دیا گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، خندقیں کھود دی گئیں، اور کوئک رسپانس فورس آ گئی، اور اس کے بعد افواج پاکستان کے مسلح دستے آ گئے، اور انہوں نے ریٹرننگ افسر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اس کے بعد رزلٹ جو جاری کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی فورسز، ان کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ان کو پچھلے 3 سالوں میں ان کو ایک پولیٹیکل ایجنڈا دیا ہوا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے کا، ایک سیاسی لیڈر کو ٹھکانے لگانے کا، اور اس سیاسی لیڈر عمران خان کے جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کی جماعت میں ہیں، ان کو ٹھکانے لگانے کا۔ یہ ہماری فورسز کو انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹاسک دیا ہوا ہے، یہ ٹاسک فورس قائم کی ہوئی ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، تمام ادھر لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کل ہی یہ دیکھیں کہ ساری ہماری فورسز کہاں مصروف تھیں؟ بقول شفیع جان کے وہ ریٹرننگ آفس قائم کیا ہوا تھا، اور ریٹرننگ آفس میں جو ہے وہ سارے معاملات چینج کیے جا رہے ہیں، نتائج تبدیل کیے جا رہے تھے۔ 0 کو 9 کیسے بنانا ہے، اور 3 کو 300 کیسے بنانا ہے، اور 1200 کو 120 کیسے بنانا ہے، اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اور پھر وہی کچھ ہوا، میڈیا نے بھی دیکھا، سوشل میڈیا نے بھی دیکھا، ڈیجیٹل میڈیا نے بھی دیکھا، اور ایک جرنلسٹ آغا سرور جن کے پاس کچھ ویڈیوز تھیں ان کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے۔ تو یہ تو شفیع جان صاحب نے بتا دیا کہ یہ ساری فورسز ادھر آ گئیں اور انہوں نے یہ سب کام کیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب سارے لوگ ادھر مصروف تھے تو پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا دیا گیا، آج صبح کل نشانہ بنا دیا گیا، اور دن میں، اور اس میں
आपको देखा, फुटेज भी आ चुकी है कि कैसे खुदकुश हमलावर हुआ और 3 और 2 5 जानें उसमें ज़ाया हुई। ये सब कुछ हमने देखा। तो मसला वही है कि कभी इस्लामाबाद में खुदकुश हमला और कभी पेशावर में खुदकुश हमला और FC हेडक्वार्टर पे हमला गैर मामूली काम है। वहाँ पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती जहाँ पे ये इन हालात में, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है, कोई मसला नहीं है कि कोई खुदा ना खासा, लेकिन वो एक उधर हो गया। अगर ये जेन्युइन था, दुरुस्त था, तो इसका मतलब है कि आपने जिनका काम था उनको आपने पॉलिटिकल एजेंडा दिया हुआ है और उनसे जो काम लेना था उस रात वो ले लिया। वो था रिजल्ट तब्दील करना और किसी को करीब भी फटकने ना देना, और वहाँ पे सूबाई हुकूमत को आपने मफलूज कर दिया और मैसेज दिया सुहेल आफरीदी साहब को, PTI को, कि जनाब देखें आप वज़ीर आला होंगे, अपने घर होंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर भी हमारे कंट्रोल में है, DPO भी हमारे कंट्रोल में है, तमाम ब्यूरोक्रेसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए जो हम चाहेंगे वही होगा। तो ये सब कुछ कल मैसेज दिया गया। इतने मजबूर क्यों हैं ये सब लोग? ये मजबूर क्यों हैं? फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ क्यों इतने मजबूर हैं? मेरा ख्याल है कि जब इंसान मामला सौदेबाजी कर ले और जब इख्तियार और ओहदा जो है वो मेरिट के बजाय अकबा परवी के जरिए या फिर किसी डील के नतीजे में आए, तो उसके बाद फिर इंसान मफलूज हो ही जाता है और इंसान का इज्जत, वक़ार, डिग्निटी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो बातें फिर आती हैं इधर उधर से और जो हमें बताते हैं कि आज जाती उमरा में ये डिस्कस हुआ, आज मुस्लिम लीग नून में ये डिस्कस हुआ, काबीना में ये बात हुई, फलां वजीर ये बात कर रहा था और एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे, तो वह फिर उन बातों में सदाकत नजर आती है और वो बातें फिर कुछ सच साबित होती हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है ये भी किसी वजह से रुका हुआ है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सीटें पूरी दे दी गई और मुस्लिम लीग नवाज को उसको सादा मेजॉरिटी भी दे दी गई। ये शायद उसी का हिस्सा था कि जनाब हमने आपको आर्मी चीफ बनाया तो आपने 3 साल हमें सर्व किया, अब मजीद आप कुछ एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो अगला पैकेज अलग होगा, अगले पैकेज से पहले आप ये काम करें और हमारी जड़ें मजबूत करें और हमारे जो बैसाखियां हैं वो मजीद बैसाखियों को कम करें। 27वीं तरमीम होती है, पीपल्स पार्टी को आप आज़ाद कश्मीर दे देते हैं और अब अगला जो मरहला है वो भी उसी पार्ट का हिस्सा है कि आप सरफराज बुगटी साहब को वहाँ से हटाएंगे और जरदारी साहब अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे ताकि सूबा बलूचिस्तान पे उनका असर रसूख पूरी तरह वो कहते हैं कि जनाब आए हैं तो फिर मिलकर आएंगे, मिलकर खाएंगे, सब कुछ करेंगे, मिलकर चलाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं। तो हर जगह पे आपको ब्लैकमेल होना पड़ रहा है, कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है और उन तमाम लोगों के सामने कि जिनको आप कई दिहाइयों तक करप्ट और सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे, उनको आपको सैल्यूट मारना पड़ रहा है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मसला वही आ जाता है कि फिर ये ज़िमनी इलेक्शन भी उसी का पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं कि कल पनामा की बात की गई, तो पनामा का तो है वो फिर जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का वो मशहूर व मारूफ गॉड फादर और सिलसिला माफिया का वाक़या वो आ जाता है और वो दुरुस्त मालूम होता है कि वाक़तन उनका विजन था। अब आते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। शफी जान साहब ने कल बता दिया कि जिस तरीके से फ़ौज ने किया। अब अगला मरहला होगा, अगला मरहला है जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुनाने का। उनको भी इसीलिए रखा हुआ है कि ये शर्त थी कि नोटिफिकेशन से पहले जनरल फैज़ हमीद को भी सज़ा सुनाई जाए। तो खबरें चलवा दी गई कि मुकदमा मुकम्मल हो गया है, ट्रायल मुकम्मल हो गया है, बहुत जल्द सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं जनाब, हमें गारंटी दें और हो सकता है कि ये जो फैसला है, ये फैसला वो कहते हैं हमें फैसला भेजें। मैं ये आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं हमें फैसला भेजें, सुना चलें, आप 27 के बाद सुना देना, 29 के बाद सुना देना, लेकिन हमें फैसला बताएं क्या कर रहे हैं, क्या सज़ा दे रहे हैं। इस वक्त तमाम की तमाम अदालतें, आदि अदालतों को जनाब फील्ड मार्शल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आदि अदालतों को, सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी को, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, 26 नवंबर
اور مرید کے اور آزاد کشمیر، ان سارے معاملات کو جو قتل عام ہوا ان کو کور دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا ظلم ستم فستائیت کرنے کے بعد، جب آپ کسی اپنا اختیار اور اقتدار اور عہدہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کروائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا، وہ ذرا ضرور سن لیجیے کہ کافی امپورٹنٹ ہے، جس میں نئی تقرریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ صرف ایک تقرری نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ مزید کچھ تقرریاں ہوں گی، اور چیف آف ڈیفنس کا جو دفتر ہے وہ GHQ میں بنا دیا گیا ہے، وہ نیا دفتر بھی، تزئین و آرائش بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اگلا بھی ان کا پلان ہے، اور وہ ہے 28ویں ترمیم لانے کا۔ تو 28ویں ترمیم میں کیا کیا جا رہا ہے؟ 28ویں ترمیم میں وہ کہتے ہیں کہ صوبے بنا دیے جائیں گے، اور صوبے بنا کر ان کی بندربانٹ کی جائے گی۔ کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے، وہ MQM کو خوش کر دیا جائے، اور وہاں پہ MQM یا جماعت اسلامی کسی کو بھی آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے تو وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہوگا، اور پھر کراچی وہ ہوگا پپٹی جو بھی آئے گا۔ اس کے بعد کچھ اور صوبے بنا دیے جائیں سندھ کے، تاکہ وہاں پہ زون تقسیم کر دیے جائیں۔ پنجاب میں ابھی تک جو سب سے زیادہ ضرورت ہے پنجاب میں، وہاں صوبے بنا دیے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں 3 صوبے بنا دیے جائیں، اور ہزارہ ڈویژن کو الگ کر دیا جائے، خیبر پختونخوا کے اور قبائلی علاقہ جات کو الگ کر دیا جائے، وہ پھر جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ایریا ہے، اور وہ سارے کچھ آ جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے پھر بلوچستان میں صوبے بنا دیے جائیں، اور پھر ان ایک صوبے کو جو مختلف صوبے بنا کے کوئی صوبہ کسی کو دے دیا جائے اور کوئی کسی کو دے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی امریکنس کو دے دیا جائے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے اپنے معاملات طے کریں، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور ہمیں بھی آپ خطے میں آپ چاہتے ہیں، اب فوجی اڈہ تو نہیں بنے گا، تجارتی اڈہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ریاست جو ہے اس وقت وہ بالکل پاکستان کے ادارے اس سے ناواقف ہیں۔